الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزكر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں آئے اور آپ نے دعویٰ کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، میں میسنجر آف گاڈ ہوں، خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ نے بتایا کہ لوگوں پر اللہ کا بھی حق ہے اور مخلوق کا بھی حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ حق اللہ کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بتاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کے حقوق بھی بتائے کہ اللہ کی بڑی ہوئی مخلوق کے کیا رائٹس ہے. اس پر آج میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کروں گا جو پاک آئیے سے ہمارا قرآن ہے. آپ کے سامنے تو میں صرف قرآن کے اس حصے کو ہائی لائٹ کروں گا جس جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے، جو احکام دیے، جو آرڈرز دیے، ان آرڈر میں سب سے پہلا آرڈر وہ آرڈر تھا توحید کے بعد طہارت. توحید کا مطلب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اس کے بعد جو اسلام میں سب سے پہلا حکم آیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھیے. اسلامی لاز، جو اسلامی قوانین ہیں، جب شروع ہوتے ہیں، اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے صفائی اور طہارت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں. جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو سب سے پہلے اس کو صفائی، ستھرائی، طہارت سکھائی جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اسلام نے صفائی، ستھرائی، طہارت کے لیے دو الگ الگ ورڈز یوز کیے، استعمال کیے، دو الگ الگ الفاظ استعمال کیے. دونوں کا مفہوم ایک دوسرے سے الگ ہے. میری بہت زیادہ مشکل تو نہیں بیٹھے ہوئے. ایک ہے طہارت، ایک ہے صفائی. یہ دو الگ الگ تصورات ہیں. دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں، کسی اور کلچر میں یہ دو الگ الگ چیزیں، آپ کو سینٹینس کمپلیٹ کرنا پڑے گا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. طہارت اور صفائی کو مرج کر دیا یہ چیز کے دو نام نہ. اسلام میں طہارت الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے. آپ جب وضو کرتے ہیں تو صفائی بھی حاصل ہوتی ہے لیکن طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. آپ جب غسل کرتے ہیں، جنابت کا غسل ہے، تو صفائی تو حاصل ہوتی ہے، ساتھ ساتھ طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. آپ جب پانی استعمال کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، ساتھ ساتھ طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. تو اسلام کا جو نظام طہارت ہے، اگر صرف اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ سسٹم جس شخصیت نے پیش کیا وہ ایک عام انسان نہیں تھے. یہ میسنجر آف گاڈ ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے طہارت اور صفائی کا وہ نظام دیا، وہ نظام 1400 سال کے بعد بھی اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسری شخصیت نہیں پیش کر سکتی. مثال کے طور پر اسلام کی جو طہارت شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیٹ سے. کہ آپ نے پیٹ میں جو نوالا ڈالنا ہے وہ پاک ہونا چاہیے 2 گندگیوں سے. اب میں چونکہ فقہ کا بھی ٹیچر ہوں، اسلامی لا کا بھی ٹیچر ہوں، تو کچھ فقہی ٹرمز میں استعمال کروں گا تو آپ گھبرانا نہیں ہے.
تو میں اس کو آسان الفاظ میں پھر ایکسپلین کروں گا. جتنی انگلش مجھے آتی ہے بیچ میں ڈالا ہوں میں, اس سے زیادہ میرے بس نہیں ہے. ایک ہوتی ہے حقیقی طہارت, ایک ہوتی ہے حکمی. حکمی کا مطلب دیکھنے میں وہ چیز آپ کو لگے گی پاک, لیکن اسلام اس کو کہتا ہے ناپاک. پاک ناپاک کو سمجھتے ہیں, ٹورنٹو میں آپ کے اتنے ماڈرن ہوتی ہے پاکی ناپاکی کا پانی ختم ہو جاتا ہے. اسلام نے ہمیں سب سے پہلے حکم دیا کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے. پاک کیسے ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو, صاف بھی ہونا چاہیے, پاک بھی ہونا چاہیے, اس میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو, حرام گوشت نہ ہو. اگر آپ جانور کو دبا کیے بغیر کھاتے ہیں, اس کا جو بلڈ ہے اس گوشت کے اندر رہ جاتا ہے. خون اچھی چیز ہے, پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے؟ بولے آپ کے کپڑوں پہ اگر بلڈ لگا ہوا ہو آپ کی نماز نہیں. آپ کے جسم سے اگر خون نکل جائے تو بہت سے فقہاء کے نزدیک نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا آپ کو اسلام اجازت دے گا کہ وہ گندا خون آپ کھائیں؟ بولے نہیں جا سکتے. اس لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکل جائے اور گوشت بلڈ سے صاف اور پاک ہو جائے. یہ تعلیمات کسی اور مذہب میں ملتی ہیں آپ کو؟ یہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی سکھا رہے ہیں کہ صفائی سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک آدمی ڈیٹول سے نہا کے آیا, خوشبو لگائی ہے, تیزاب سے نہایا, بہت زبردست صاف ستھرا گوبر کھا رہا ہے اور کہتا ہے یار میں بہت صاف ستھرا آدمی اور صفائی کا کوئی کمپرومائز نہیں. کھا کے آیا وہ گوبر بھول گئے یا جا رہا ہے یہاں تو نہیں مطلب ایسا گوبر ہے. کچھ چیزیں نیٹ پہ دیکھ کے نا اپنے قوم کی انڈیا پاکستان میں رکھنے لگے, گائے والوں دیکھ لیا کریں, یوٹیوب پہ کبھی بھینس پر دیکھ لیا کریں تاکہ کچھ یادیں وابستہ رہے اپنے کلچر سے. تو وہ کھا گوبر ہے, آپ اس کو صاف ستھرا مانو گے؟ بولو کتنا ہی اچھا حسین نیٹ کی بھائی تو کھاتا گوبر ہے, تیرے نہانے کا اور تیرے سفید لباس کی کیا ویلیو ہے؟ اس سے تو وہ بھنگی اچھا ہے جو گندگی میں ہے, لیکن کھا کیا رہا ہے؟ صاف ستھرا کر کے کھا رہا ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اور یہ تعلیمات نبی کی اپنی نئی آسمان سے وحی بن کے نازل ہوئی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھانی ہے, ناپاک چیزیں نہیں کھانی. اس لیے حکم دیا گیا کہ کچھ بہت سارے جانور ہمیں حرام کر دیے گئے. ہمارے لیے کتا کھانا حلال نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم کتا کھائیں اور کتا انسانوں کو کھاتا ہے تو کتے میں اور ہمیں کوئی فرق رہ گیا؟ وہ ہمیں کھائے اور ہم کس کو کھائیں؟ کتے کو کھائیں. کتا درندہ ہے, چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کی دی مخلب ہے, چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں, آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے, یہ ناپاک ہے. ان کا گوشت انسانوں کے لیے جائز بولے نہیں. یہ ہے وہ طہارت. اس کا تعلق کسے؟ طہارت سے. کھاؤ کیا؟ دوسری چیز, کھانے میں نجس, دو چیزوں سے نجاست پیدا ہوتی ہے. ایک حقیقی نجاست بلڈ ہے اس کے اندر, دوسری نجاست ہے حکمی. حکمی کا کیا مطلب؟ حلال جانور ہے, مرغی ہے, آپ نے ذبح کی ہے لیکن خریدی چوری کے پیسوں سے, وہ بھی کیا ہے آپ کے لیے؟ نجس, ناپاک, پلید, خبیث. یحرم علیہم الخبائث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ خبیث چیزوں کو اس امت پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں. اس خباث دیکھنے میں بہت صاف ستھری ہو سکتا ہے, اس پہ پرفیوم چھڑکا ہو. آپ کے سامنے کوئی چکن لے کر آئے اور کہ میں نے حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا, بسم اللہ اللہ اکبر, اس پہ پڑھا میں نے, اس کا خون سارا جسم سے نکال دیا اور اس کو آب زمزم کے پانی سے میں نے دھویا اور اس پہ میں نے عود اور مشک عمر کی خوشبوئیں چھڑکی اور اس میں مجھے کراچی کا مجھے کراچی کی بریانی مسالے یاد آ رہے ہیں, وہ سارا کچھ کر کے آپ کے سامنے رکھا, خوشبو بلکہ دیکھ کر ڈھکن ہٹایا. جب بات کرنی ہے تو پوری بات کریں سے ڈھکن ہٹایا, اس کی خوشبو چکن بریانی کی مہندی خوشبو آ رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھا. مفتی صاحب سے فتویٰ لیا, حلال سرٹیفکیٹ, بھائی حلال طریقے سے ذبح کیا گیا, سرٹیفائڈ ہے, تمام اداروں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ کیا ہے, حلال ہے. آخر میں آپ کے کام میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ چاول بھی میں نے چوری کیے تھے اور یہ چکن بھی میں نے چوری کی, اب حلال ہے آپ کے لیے ہے بھائی. اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, ناپاک چیزیں اس امت پر حرام. اب کوئی انگریز اگر بیٹھا ہو کہ یہ ناپاک کہاں سے ہے, یہ تو صاف ستھرا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی تمہاری ٹرم میں ناپاک نہیں ہے, ہماری ٹرم میں یہ کیا ہے؟ ناپاک. یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کلوا من الطیبات, پاکیزگی طہارت شروع کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے پیٹ سے.